والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حاضرین، کل کے درس میں آخری عشرے کے متعلق میں نے گفتگو کی تھی اور اس میں اعتکاف کے سلسلے میں نے چند چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی. آخری عشرے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم گھڑی ہمیں حاصل ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. یہ شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے اور بڑی بابرکت رات ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں قدر والی رات میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا کچھ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، بڑی مبارک رات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں یا لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا کیلکولیشن جب آپ کیجئے گا تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینہ اس کا بنتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی 60 سال 70 سال کھینچ کھانچ کر کے جیتا ہے. اگر بالفرض مان بھی لیا کہ 83 سال تک آپ زندہ رہ گئے تو 83 سال میں جتنے اعمال آپ انجام دیں گے، اگر اس ایک رات میں آپ نے اس عمل کو انجام دے دیا اور اللہ نے اگر آپ کی دعا کو سن لیا تو اس 83 سال سے بہتر کی رات ہے یہ. کیوں یہ رات مبارک ہے؟ ایک تب تو قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم اس رات میں کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ یہ بابرکت رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. گویا دونوں ایک دوسرے کے لیے افضلیت اور برتری کا ذریعہ بنے. یہ رات اس لیے بھی فضیلت والی رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس زمین پر اللہ کے حکم سے. تمام معاملات کو، بندوں کے معاملات کو لے کر کے آتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، پیسفل رات ہے یہ. اور یہ رات کب تک رہتی ہے باقی؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج جب نکل جائے تو سورج کے نکلنے کے وقت تک یہ رات برکت والی رات ہوتی ہے اور یہ رات رحمت والی رات ہوتی ہے. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف فرشتے موجود ہوتے ہیں. اس بیچ میں اگر ہم کسی عبادت کو انجام دیں تو بتائیے یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ نہیں؟
تو اس رات کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تحروا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں آپ جاگیے، من العشر الاواخر من رمضان، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یا آخری عشرے کی راتوں میں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں، قدر والی راتوں میں آپ جاگیے اور کوشش کیجئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے آپ کوشش کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کر، استغفار کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی امید سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیے کتنی بابرکت رات ہے اور کتنی عظمت والی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضركم فيه وَلَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ مہینہ آ گیا، یعنی رمضان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مہینہ آ گیا اور اس رات مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس رات کے خیر سے، اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا، فقد حرم الخیر کلہ، گویا وہ شخص اس کی تمام بھلائیوں سے اور تمام چیزوں سے محروم ہو گیا، اللہ کی مغفرت سے، اس کی بخشش سے، اس کی رحمت سے، ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، کہ اور اس کی بھلائی سے تو ظاہر ہے محروم وہی رہے گا جو محروم ہوگا، اس کی بھلائی سے، اس رات کی بھلائیوں سے محروم وہی شخص رہے گا جو خود محروم ہوگا۔ تو ہمیں اس رات کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور اس رات کو عام طور سے دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ مارکیٹنگ میں، چونکہ چلو قدر کی رات ہے، تراویح دیر سے پڑھنا ہے یا تراویح جلدی پڑھ لیے، جاگنے والی رات ہے، چلے کسی ہوٹل میں چلے گئے، کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، وہاں گئے، کھائے پیے، ہنسی مذاق کیے، وقت گزار دیا۔ دکانوں میں گئے، جا کر کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، عورتوں کو دیکھیے وہ رات میں نکلتے ہیں مارکیٹنگ کرنے، ہمارے بھائی بھی رات میں نکلتے ہیں، اور اس رات کو مارکیٹنگ کا رات سمجھتے ہیں، اس رات کو تجارت کی رات سمجھتے ہیں، اس رات کو گھومنے پھرنے کی رات سمجھتے ہیں، اس رات کو خوب بیٹھ کر انجوائے کرنے کی رات سمجھتے ہیں۔ اس رات میں جتنی بریانی کھا لیں، جتنا چیزیں کھا لیں، جتنی اچھی اچھی چیز کھا لیں، اس رات کو اس کے لیے ہم نے خاص کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ رات اس کے لیے نہیں ہے، یہ رات اس کے لیے نہیں ہے، یہ رات مغفرت کے لیے ہے، یہ رات رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ رات اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اس رات کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم طاق راتوں میں جاگے اور طاق راتوں کو ہم پالیں تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی اسپیشل دعا ہے اس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ایک اسپیشل دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک دعا کرنا ہے اللہ سے، اخلاص نیت کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بہانے کے ساتھ، اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دینے کے ساتھ۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے،
تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی سمپل سی دعا ہے، کتنی ہلکی دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اس دعا کو پڑھیے، اللہ سے خوب دعا مانگیے، خوب روئیے گرائیے، اللہ آپ کی تمام مرادوں کو پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس رات کو کی ہمیں حرمت کو باقی رکھنی ہے۔ مساجد میں ہم جاگنے کے نام پر آتے ہیں، لیکن کھانے پینے ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پیغام نہیں ہے یا پھر یہ مطالبہ نہیں ہے اس رات کا، اور اس رات میں جاگنے کا یہ مطلب نہیں۔ اگر اچھا ایک چیز اور، بہت سارے لوگ نیند پر نیند آ رہی ہے، گر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پھر بھی نہیں بھائی جاگنا ہے، اس رات میں جاگنے کا حکم ٹھیک ہے، رات میں جاگنے کا حکم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ اللہ کیا اتنا ہی کے مکلف ہیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کا جسم اگر تھک گیا اور جسم چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، تو آپ کو آرام بھی کرنا ہے، اور اگر پوری رات آپ جاگ لیتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت کی بات ہے۔ فزیکلی آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر جاگ سکتے تو جاگیے، اور اگر نہیں جاگ سکتے تو آپ آرام بھی کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے۔ جو بھی آپ کو وقت مل رہا ہے اس وقت کو آپ ضائع مت کیجیے، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ شب قدر صرف 27ویں رات کو، شب قدر صرف 27ویں رات کو ہے۔ ان کے باتوں کی تردید ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر صرف 27ویں کی رات کو شب قدر ہو تو پھر یہاں تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بندوں کو مشقت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں کہہ دیتے کہ 27 کی رات کو جاگ لینا، اس دن وہ شب قدر ہے، اس دن تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے اوپر اس چیز کو مخفی رکھا، اللہ نے مخفی رکھا بندوں کے اوپر، اس کو پوشیدہ رکھا کہ اگر چونکہ پورے عشرے کی فضیلت ہے، پورے آخری 10 دن کی فضیلت ہے، اگر 27ویں رات کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جاتا تو پھر 21، 23، 25 اور 29 میں لوگ کیا کرتے؟ گھوڑا بیچ کر سوتے۔ کہ مغفرت والی رات تو 27 کی رات ہے، اسی میں دیکھ لیا جائے گا۔ پھر اس آخری عشرے کی اہمیت کم ہو جاتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، جب آخری عشرہ آتا تو کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی آپ جگاتے، تو پھر یہ معاملہ وہاں تھوڑا سا کمزور پڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ اس لیے اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے، اس ایکشن کو اور اس نشاط کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحروا فی لیلۃ القدر الوتر، کہ رمضان کی طاق رات، عشرہ اخیرہ کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کسی ایک رات میں لیلۃ القدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے ان 5 راتوں میں سے۔ تو اس لیے اب کون سی رات ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس کے لیے ہمیں 5 رات میں جتن کرنا ہوگا، 5 رات میں جگنا ہوگا، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو 5 رات میں جگے اور لیلۃ القدر کو پالے اور اپنی مغفرت اللہ سے کرا لے۔ اور اگر ایسے ہی ہم نے لیلۃ القدر کو گنوا دیا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کو خوش نہ کر سکے، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا محروم شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، لیلۃ القدر میں جو کرنے کے کام ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ خود بھی جاگیے، گھر والوں کو جگائیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، استغفار کیجیے،
جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ سارے اعمال آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں جو نہیں کچھ علامات ہیں کہ ہم کیسے جانیں گے۔ ایک علامت بس علماء نے بیان کیا ہے، حتمی طور پر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر والی رات تھی، لیکن علماء نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ علامات کیا ہیں کہ اس رات میں جو سورج نکلتا ہے، یعنی آج مان لیا کہ آج 21ویں کی رات ہے، اگر آج لیلۃ القدر ہوگی تو کل کا سورج جو نکلے گا وہ سورج بالکل تشت کی طرح، پیالے کی طرح ایک دم گول ہوگا، اور اس کے کنارے سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ شعاعیں نہیں ہوں گی، سورج میں ٹھنڈک ہوگی، اس کی روشنی بڑی کمزور ہوگی، چلچلاپن اور اس طرح حرارت اس کے اندر بہت ہیٹنگ نہیں ہوگی، سورج میں نکلتے وقت سورج بالکل ٹھنڈا ہوگا۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس رات میں ہلکی پھلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، رات بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، ہوائیں اچھی چلتی ہے، تو یہ سب علامت بتائی گئی۔ اور اسی کی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ رات بہت لمبی بھی نہیں ہوتی، بہت لانگ اور بہت شارٹ بھی نہیں ہوتی، معتدل ہوتی ہے، بالکل بیچ کی رات ہوتی ہے، مطلب بہت اچھے وقت میں وہ رات آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو معتدل رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کے، اور اس رات میں جب آسمان کلیئر ہو تو کیسے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہو سکتا ہے؟ تو اس رات میں جب آپ کو چاند کو دیکھیے گا تو چاند ایک بڑے تھال کی طرح جو ہے اس کا کنارہ نظر آئے گا، اور بڑی میٹھی روشنی اس کی معلوم پڑتی ہے۔ تو یہ سب کچھ علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ اس رات میں اگر ان چیزوں کا ظہور ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہے۔ اگر ان علامتوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتے، پھر بھی اگر پانچوں رات میں ہم جاگتے ہیں تو ایک تو لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے ہم اس کی فضیلت کے مستحق ہو گئے کہ جس رات میں ہم نے پا لیا، دوسرے یہ کہ آخری عشرے کی فضیلت کی حیثیت سے بھی ہم نے اس رات کو پا لیا اللہ کے بخشش کے لیے، اللہ سے مغفرت کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ ان راتوں کا اہتمام کیجئے، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے۔ اور پھر میں یہ چیز کہوں گا کہ ان راتوں کو کھانے پینے، انجوائے کرنے اور ہلا ہنگامہ گپ کرنے، وقت کاٹنے کے لیے ان راتوں کو جو نعمت یہ کیجیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کر کے سو جائیے تاکہ فزیکلی آپ کو آرام ملے۔ آپ جاگیں بھی، اپنی مغفرت بھی نہیں کروائیں، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی کریں، تو اور پھر آپ کے جسم کو تھکان بھی ہو تو گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ اس لیے اس گھاٹے کے سودا سے بچنے کے لیے اس رات کی عظمت کو پہچانیے اور اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کا کام کیجیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔